بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے۔ تھینک یو۔ کوئی سوال؟ جی نیو ٹی وی سے سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے پتہ گوئی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا، اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے، بل پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نہیں کیا جو منسٹر ہاؤس کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو آپ سے قائدین ہیں، آپ سب کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی ہوتی ہوئی سے کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلی کی ریزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے، سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ ہم نے آئین کو مد نظر رکھا، آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے، اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے؟ ایک متعصب جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے، دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئی؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے، تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے، آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت، اور اس کے بعد آج 0.3% ہے۔ اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں، اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے، مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی، آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں۔ 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے۔ آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے۔ آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا، 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلر کی بات کر رہے ہیں، اس سوال کے 2 نقطے ہیں۔ ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلر عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ ان کے مطلب وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں، اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام، سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ۔ مجھے بتائیں، پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور آج بھی آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے، اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں، تو لہذا ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا، اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے، اور کرپشن چارجز تھے، اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں، اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں دیا،
کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں، آج تک وہ ختم ہو گئے، انہوں نے واپس کر دیے اور ریفرنسز جو ہے نئے اپنے پھینک دیے، کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے۔ تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ دلاور صاحب کا فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا۔ آپ نے کسی کے نام نہیں لیے، نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے، اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، ایک متعصب جج کا فیصلہ، وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر، ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ نعیم صاحب موجود تھے، باقی دوست موجود تھے، اور ہم درخواست دیتے ہیں، 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر۔ آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں۔ لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے، عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے۔ اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا۔ یہ فرمائیے صاحب کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو، یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے، صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے، اس پہ انکوائری کر کے۔ 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں، آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی ریسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا۔ جی سر۔ شہید صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے مسئول لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح آخر میں ہو کیا جاتا ہے۔ پورے میڈیا میں چل رہا تھا کہ بل سائن ہو گئے، صدر پاکستان اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیے۔ اور دوسرا، قانونی طور پر صدر نے ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ بل یہ مسئلہ اور یہ چیز میں واپس بھیج رہا ہوں، انہوں نے ریمارکس کیوں نہیں دیے؟ آیا پھر انہوں نے جب سے سارا میڈیا میں 2 دن چلتا رہا ہے، پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بل کے حوالے سے اپنا اظہار کرتے رہے، لیکن صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا، اور آج وہ صبح اٹھ کے ان کو اپنا ایمان پہ یاد آ گیا۔ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جب صدر مملکت کوئی شخص بن جاتا ہے، وہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ صدر مملکت ہیں، وہ آئینی سربراہ ہیں، وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں، اس لیے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نہ ہونا اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا، ہوس ایور میں بھی۔ دوسری بات سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟
क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते? क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है? क्या ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है? और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जो डिस इन्फॉर्मेशन जिसने चलाई है, ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे। उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई, जो अमला मुलव्वस है उसने उसके बारे में मालूमात ली। मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें। मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है, मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूं। उसके लिए जरूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूं। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर, आप बताएं। मेरे 2 सवाल थे इसमें। पहला इससे कि आपने कहा फेक न्यूज है। अगर फेक न्यूज है, इसका मतलब है सदर मुमलिकत ने कहा कि फेक दस्तखत किए गए थे, उनकी फेक दस्तखत के हवाले से मीडिया ने खबर की है, तो या मीडिया को दुरुस्त माना जाए या उनकी इस ट्वीट को दुरुस्त माना जाए कि दस्तखत हुए हैं, तो वही मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरा, सादिक सिंजानी साहब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से, शेरवानी भी तैयार हो रही है, सुनने में आया। तो ऐसे मौका पर क्या सदर मुमलिकत इस्तीफा देंगे क्योंकि मुतालबात हो रहे हैं? सदर ममलिकत के खिलाफ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का। वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके खिलाफ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेज मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिजाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फेक दस्तखत किसी ने किए हैं।